بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اور ان کے قلیل ساتھیوں کا راستہ روک دیا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق سن 61 ہجری کی 10 محرم الحرام کو واقعہ عاشورہ وقوع پذیر ہوا اور ایک غیر برابر جنگ میں امام مظلوم اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ سنت و طریقت کے ماننے والوں، حسین ابن علی نے حکومت کی طلب میں خروج کیا۔ خلیفہ کے دشمن اور قدرت کے پیاسے تھے، عدل و انصاف سے مارے گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو بیت توڑ کر خلیفہ کے خلاف جسارت کریں۔ خدا امیر المومنین یزید کا حافظ ہے۔ اور تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کا صلہ ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، کلام وحی خدا بندی ہے۔ وہ فرماتا ہے ہر وہ مصیبت جو تمہیں پہنچے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ آرائی کی طرح حسین ابن علی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا، یہاں تک کہ حی سبحان کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ مومنین کے ہاتھوں شر دفع ہو جائے اور ایک عذاب شدید کا مزہ چکھائے۔ اور کاش خداوند جھوٹ بولنے والوں کو تمہارے منہ میں خاک ہوئے برجانہ کے بیٹے، تم حسین کو جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم، جھوٹے تم ہو اور تمہارا فاسق اور جاہل خلیفہ کہ طاقت کی پیاس سے تم لوگوں کو اندھا کر دیا
اور تم لوگوں نے اپنے ہاتھ خدا کی مخلوق کے سچے ترین بندے کے خون سے آلودہ کر دیے. وائے ہو تم پر کہ تم نے فرزند رسول کے کٹے ہوئے سر پر اور ان کے نازدین لبوں پر چوبے خیزرہ سے مارا. بن حریث، اس بوڑھے کتے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. خلق خدا کے بدترین لوگ ہو. میں نے زید ابن ارقم سے سنا ہے کہ اس ملعون نے اس کے لبوں پر چوبے خیزرہ ماری جن کو بارہا رسول خدا نے چوما ہے. وہ کام کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کا حشر یاد رکھیں گے. اسما، اسما، گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا؟ کیا بات ہے؟ کس بات سے ڈرے ہوئے بابا؟ اسما میری بیٹی، کیا لکڑیاں جل رہی ہیں؟ جی بابا، میں نے پانی گرم کیا ہے آنکھ کا زخم دھونے کے لیے. اب ہمیں اپنی جان کا زخم دھونا ہے بابا کی جان. ان زخموں کو بھول جاؤ. میرا کفن لے آؤ، مجھے موت کا غسل کرنا ہے. میرا دل منہ کو آ رہا ہے بابا، کیا ہوا ہے؟ عبد الرحمن، تم ہی سے کچھ بتاؤ. وقت کم ہے، کچھ ضروری سامان اٹھا لو اسما. ہمیں دیر کیے بغیر کوفے سے جانا ہوگا. کوفے سے چلے جائیں؟ مگر کہاں؟ مکے. ہمیں کعبے کی پناہ میں جانا ہوگا. کیوں؟ انہوں نے ابن مرجانہ کو منبر پہ رسوا کر دیا. اس کے کتے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے. خدا کی قسم مجھے پتا تھا کہ یہ مسجد جائیں گے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. ان چند دنوں میں اتنا حسین کے لیے روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں. خدایا تو ہی ہماری فریاد سن لے. عبد الرحمن، تم دونوں یہاں سے جاؤ، میں یہیں رہوں گا. یہیں رہیں گے؟ فوجی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. آپ چاہتے ہیں آپ کے ٹکڑے ایک ایک کتے کے منہ میں ہوں؟ میں نہ دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہوں، نہ بھاگنے والے پاؤں. آپ لوگوں کی گردن کا وبال بن جاؤں گا. میں موت کے دہانے کھڑا ہوں عبد الرحمن. اس سے پہلے کہ ہم گھر کا دروازہ توڑ دیں، اسے کھول دو. بھاگ جاؤ عبد الرحمن، بھاگ جاؤ. تمہیں میری بیٹی اسما کی قسم ہے، اس قوم کے دل میں رحم نہیں ہے. فرزند رسول کے گھرانے کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. صرف میری تلوار مجھے دے دو، میری تلوار دے دو. بابا یہ لیجئے تلوار. اتنی باتیں کی آپ نے کہ وہ لوگ آ گئے. جلدی کرو، چھت سے بھاگ جاؤ تم لوگ. میں انہیں مصروف دروازہ توڑ دو. بھاگ جاؤ عبد الرحمن. اپنی دیانت کا کیا کروں؟ اپنے غرور اور غیرت کا کیا کروں؟ زندہ چاہتا ہوں. سامنے دیکھو بابا. خدا کی قسم میں اندھا نہ ہوتا تو تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دیتا. اسما، عبد الرحمن. اسما، بابا کی جان، اگر قید ہو گئی تو بے قرار مت ہونا. رسول خدا کی نواسی زینب کبریٰ کو یاد کرو تاکہ سکون ملے. تمہارا داغ زینب کے داغ کے مقابلے میں بہت حقیر ہے.
آئے 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 مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا زخم اتنا قدرت مند ہو سکتا ہے کہ میرا چین چھین لے. تلوار کا زخم بھی اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. کیا ہوا طبیب؟ یہ کیسی آفت ہے جس نے ہماری ران کو المناک کر دیا ہے؟ آہستہ آہستہ گویا مجھے فالج ہو رہا ہے. ویسے یہ اتنا پریشان کن نہیں ہونا چاہیے. ایک بھرا ہوا پھوڑا ہے جو عنقریب پھٹنے والا ہے. اگر اس کا مواد نکل آئے درد ختم ہو جائے گا. کوئی نوک چبھ ہو تو تاکہ ہمیں سکون مل جائے طبیب. 1-2 دن رک جائیے تاکہ خوب پک جائے. ابھی تک اس کا پانی صحیح طرح بھرا نہیں ہے, سخت ہے. کسی چیز سے اسے نرم نہیں کر سکتے؟ بہتر رہے گا اسے بھی نہ چھیڑے. میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اسے ابھی چھیڑ دیا تو کچھ مادہ اندر خون میں نہ رہ جائے. اگر خود ہی پک جائے تو آپ کے خون کو پاک کر دے گا. یہ پھوڑا نہیں ہے, مجھے کچھ اور لگ رہا ہے طبیب. یہ زخم اس خون کے خطرے سے ہے جو امیر کے پاؤں پر ٹپکا. دماغ خراب ہے تمہارا ماقل, کیوں فضول کی باتیں کر رہے ہو؟ آپ سمجھ لیجئے کہ میں فضول کی باتیں کر رہا ہوں. یہ زخم ایک ایسا طلسم ہے جو ورد اور دعا سے ختم ہوگا, نہ کہ دواؤں سے. معاملہ کیا ہے ماقل؟ اس کی باتیں مت سنو طبیب, اس کا دماغ خراب ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ 1-2 دن اس کے درد کو برداشت کیجیے. برداشت نہ ہو سکے تو تھوڑی سی شراب پی لیجیے تاکہ آرام سے سو جائیں. اجازت ہے یا امیر؟ ہاں بن حریث, اب کیا ہو گیا؟ قربان جاؤں, بن عفیف کو گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت محل میں موجود ہے. بن عفیف کون سا گدھا ہے؟ وہی اندھا بوڑھا ہے جس نے مسجد میں گستاخی کی. اس کا گھر جل گیا. اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر سپاہیوں پر حملہ کر رہی تھی. مجبوراً اسے مار دیا گیا. فی الحال اسے قید کر لو جب تک میرے پیر کا درد ختم نہ ہو جائے. جی امیر. بن حریث. جی امیر. اگر جیل میں شور کرے اور قیدیوں میں ہنگامہ برپا کرے تو اسے مار مت دینا. اس خرمہ فروش کی طرح نہ ہو جائے کہ اسے دار پر چڑھا دیا پھر مجھے بتایا. تم لوگوں کی نادانی باعث ہوئی کہ علی کی پیشن گوئی میسم تمار کے حوالے سے ٹھیک ثابت ہو جائے, اور یہ خرافاتی لوگ پہلے سے زیادہ علی کے معجزات پر ایمان لے آئے. قربان جاؤں, جب میسم تمار نے قیدیوں میں ہنگامہ آرائی کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے اور کھجور کے درخت پر سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ کو یاد نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, میں نے حکم دیا تھا کیونکہ حسین کا مسئلہ باعث بنا کہ ہم میسم تمار کے دعوے کو بھول جائیں. آپ لوگ تو ہوش و حواس میں تھے, چاہیے تھا کہ ہمیں یاد دلاتے. جاؤ, اب دھیان رکھنا کہ تم اس کے بعد غلطی نہ کرو. جی امیر. چلاؤ چلاؤ, رک جاؤ. تمہارا مہمان ہے یہ مختار؟ مختار؟ اچھا ہم نشین ہے, تنہائی محسوس نہیں ہوگی. اب صبح تک بیٹھو اور لمبے چوڑے قصے کہانیاں سناؤ اور سناتے رہو. میں تو چلا. یعنی بن حفیظ اتنا خوش نصیب ہے کہ ایک شعر دلاور کا ہم نشیں ہو سکے. مختار, مختار, کہاں ہو دلاور؟ کہاں ہو دلاور؟ ابو اسحاق, میں ہوں بن عفیف, تمہارا صفین کا ساتھی. تمہیں یاد ہے علی کی راہ میں ہم نے موت سے کیا کیا لڑائیاں کی ہیں؟ میں نے تمہاری آنکھ کے زخم کے بارے میں سنا ہے. میں نے علی کی راہ میں آنکھ دے دی.
اور تم نے ان کے فرزند مولا حسین کے لیے خدا ہم دونوں سے قبول فرمائے۔ تمہاری آنکھ کے زخم سے تو پس نکل رہا ہے دلاور۔ تم یہاں کیوں ہو بن عفیف؟ میں کوڑے کھانے اور کھال اتروانے آیا ہوں تاکہ داغ حسین کو برداشت کر سکوں۔ میری اندھی آنکھیں میرے کانوں کا حجاب بن گئی اور میں حسین کی حلم ناصر کی آواز کو نہ سن سکا۔ جب میں نے سنا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو اسیری پر لے گئے، خدایا مجھے اندھا ہی معشور کرنا تاکہ تیرے رسول کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدایا صفین میں جب میری آنکھوں پر زخم لگا، میرے مولا علی نے زخم پر ہاتھ رکھ کر میرے دیکھنے کی قوت میرے کانوں کو بخش دی تاکہ میں اندھا نہ رہوں۔ تو پھر میں اندھا کیوں رہا اور کربلا نہ پہنچ سکا؟ خدایا تیری بہشت نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنی مہلت دے دے کہ میرا ہاتھ دوبارہ تلوار کے قبضے پر پہنچ جائے۔ اس کے بعد اگر تو نے چاہ کہ مجھے دوزخ میں بھیج دے تو بھیج دینا۔ میں نے تمہیں پہچانا نہیں لڑکی، کتنی دکھی اور ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ نہ جانے میں کیوں اب تک مری نہیں۔ اللہ نہ کرے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ نہیں جاریہ، مجھے جانا ہوگا۔ کہاں جاؤ گی؟ آؤ ذرا بیٹھو، سکون کا سانس لو۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس روٹی اور نمک کی حرمت کی وجہ سے جو ہم نے ایک ساتھ کھائی ہے، ہماری قربت داری کی وجہ سے آئی ہوں۔ مختار کی آنکھ کا زخم پک گیا ہے جاریہ، وہ لوگ اسے اندھا کر دیں گے۔ میں آئی ہوں تاکہ تم عمر سے کہو کہ امی سے سفارش کر دے تاکہ میں اس کے لیے مرہم لے جاؤں۔ تم سے کیا چھپانا بہن، عمر جس دن سے کربلا سے لوٹا ہے اپنے اوپر دروازے بند کر چکا ہے، اپنے آپ کو خود مارتا ہے۔ آج کل دیوانوں سے کم نہیں لگتا، نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے۔ کون تھا جاریہ؟ کیا کام تھا اسے؟ میں نے حسین کو نہیں مارا، میں کربلا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی کیا ذل جوشن کے بیٹے نے کیا، میرا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں۔ عمر کو تم سے بات کرنی ہے، رکو اس سے بات کرو، شاید اس بیماری سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ کربلا میں تھا مگر اس نے کسی کو نہیں مارا۔ میں نے بھی یہی سنا تھا کہ عمر کا کربلا میں کوئی اختیار نہ تھا، اسی وجہ سے اپنے دل کو راضی کر کے یہاں آئی ہوں تاکہ مختار کی جراحت کے لیے کچھ کر سکوں۔ اب جب کہ میں نے اسے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے اگر اس کے ہاتھ ابن زیاد اور شمر سے زیادہ خون حسین سے آلودہ نہیں ہوں گے تو کم بھی نہیں ہوں گے۔ ابن زیاد بھی جو کہ خون حسین بہانے کا باعث بنا، وہ بھی کربلا میں نہ تھا۔ یہ تمام دیوانگیاں ان خونوں کا نتیجہ ہیں جو کربلا میں بہایا گیا ہے۔ مختار اندھا ہو جائے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں حسین کے قاتلوں کا سہارا لوں۔
चली जाओ, मर जाओ। मौला के बारे में मैंने सुना है कि आशूर के दिन कूफियों पर तमाम हुज्जत के लिए सामने जाकर कहा, अगर तुम लोगों का कोई दीन नहीं है तो कम से कम आजाद रहिए। मैं आप लोगों के बुलाने पर कूफे की सिमत आया हूं। तुम लोगों के बेशुमार खुतूत गवाह हैं। तुम लोगों ने जो मेरा रास्ता रोक रखा है, तुम इसे बहुतों के नाम उनमें लिखे हुए हैं। अपने बुलावे से पशेमान हो? ठीक है, मेरा वापसी का रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता खोल दीजिए, मैं इराक के अलावा किसी और जगह चला जाऊंगा। कूफियों ने इससे ज्यादा बात करने की मोहलत न दी, उनकी तरफ तीर चला दिया, उनकी तरफ तीर चला दिया। हाय मीसम, मीसम कहाँ हो? खुदा से दुआ मांगो कि तुम्हारी बशारत को पूरा कर दे। मीसम तमार? मीसम तमार ने मुझे एक बशारत दी है। खुदा की कसम, मीसम तमार एक सच्चा इंसान था। उसने सालों उस खजूर के दरख्त को पानी दिया है जिसका मौला अली ने वादा किया था कि ये मीसम का दार है। वही हुआ मुख्तार। मीसम को उसी दरख्त पे दार पे लटकाया गया। जब तक मीसम को दार पर नहीं लटकाया गया मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था कि मीसम वहम का कैदी बन गया है। उसने तुम्हें कैसी वही सुनाई है? बशारत दी है कि मैं अपने मरजाना को जहन्नुम वासिल करूंगा और उसके मुंह पर लात मारूंगा। तो फिर मारोगे तुम उसे? उसके मुंह पर लात भी मारोगे? शक मत करो, मीसम उन राजों का इल्म रखता था जो उसने मौलाए कायनात अली से सुने थे। एक रात मस्जिद में मीसम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। मीसम पर अजीब सा हाल तारी था, बहुत अजीब। कैसे हो शफीक दोस्त? सुना है कि जब से मौला अली ने तुम्हारी आंखों के जख्मों पर हाथ रखा है, तुम्हारे कानों की बसीरत को बढ़ा दिया है। मैंने सालों से तुम्हें नहीं देखा। मुझे पहचाना तुमने भाई? तुम मीसम हो? मीसम? कूफे में रेगजार की तरह मीसम गिराता फिर रहा है। कौन सा मीसम? तुम मीसम तमार हो भाई। तुम्हारे खजूर कैसे चल रहे हैं? आपकी दुआएं हैं। क्या कर रहे हो मीसम? मौला अली के हाथों की जगह है। मैंने लबे यार को चूमा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर करूं? बस भी करो मीसम। ऐसी बातें करते हो कि लोग समझते हैं झूठ और बेहुदा हैं। तुम्हें दीवाना कहते हैं। ऐसा मत करो भाई। इश्क के राज फाश मत करो। मेरा कसूर नहीं है। अली के इश्क ने मुझे मजनू और रुसवा कर दिया है। ला यकमल ईमान अल अब्द हत्ता यज़ुन्नुन अन्नास अन्नहु मजनून।
جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ سمجھیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ جو تم نے کہا کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ حدیث عشق ہے ابن عفیف، حدیث عشق ہے. مجھے تو مولا علی کے ہاتھوں کے ذریعے دنیا دیکھنی تھی، تو پھر کیوں نہیں دیکھی؟ عشق علی کے راستے کی نشانیاں کیوں کھو دی میں نے؟ نیسم تو نشانیاں بتانا چاہتا تھا تجھے بن عفیف، تم خواہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وائے ہو تجھ پر بن عفیف، وائے ہو تجھ پر بن عفیف. خود کو سنبھالو بن عفیف، خود کو سنبھالو. تم اکیلے ہی عالم عشق کے راہ بھولے ہوئے نہیں ہو. میں تو آنکھیں رکھتے ہوئے گم ہو گیا. مجھے بھی میسم کے کھجور کے پیڑ پر لٹکائے جانے تک اس پر اور اس کی باتوں پر یقین نہ تھا. جس دن اس نے جناب مسلم کی موت کی خبر سنی، زندان کوفہ میں ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ ابن مرجانہ کے پاس اسے مارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. کس چیز سے ڈرتے ہو اے دوزخ میں رہنے والوں؟ ڈرتے ہو کہ تمہیں مار دیا جائے گا؟ کیا سعادت کی بات ہے. اس ذلت اور دوزخ کی زندگی سے رہا ہو جاؤ گے اور خدا کے ملکوت کی طرف چلے جاؤ گے. خدا کی راہ میں مارا جانا ایک ایسی سعادت ہے کہ ہر کس کو نصیب نہیں ہوتی. یہ مقربین کے لیے مخصوص ہے، یہ خدا کے نور چشم لوگوں کے لیے مخصوص ہے. میری بات غور سے سنو. کیا تم لوگ جانتے ہو کہ خدا نے فرمایا ہے جو بھی مجھے چاہے گا میں اسے مار دوں گا، اور جسے میں مار دوں میں خود اس کا خون بہا ہوں. جو بھی خدا کی راہ میں مارا جائے اس کا اجر خدا کی قربت ہے. مسلم ابن عقیل مارے گئے. کیا سعادت تھی اس کی. معشوق کے دیدار کو پہنچ گئے، اپنے آپ کو خدا تک پہنچا دیا. ہم بدبخت لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ زمانے کی عبرت بن کر جی رہے ہیں، اس دوزخ میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں. حشرات الارض کے ساتھ محشور ہیں ایک اندھیری کال کوٹری میں. کیا یہ جائز ہے کہ ہم گھومنے پھرنے سے رہ گئے ہیں خلد بری اور جنت الماوا میں؟ توڑ دو اس دروازے کو جو تمہارے اور خلد بری کے بیچ حائل ہے. خدا کی قسم تمہاری حیات تمہاری موت میں ہے. یا منصور جیل کے تالے کو ہاتھ مت لگانا. قیدیوں نے میسم کی سربراہی میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی ہے. وقت رہائی ہے مختار. اس ہنگامہ آرائی میں رہائی نہیں ہے، خودکشی ہے.
खैबर को इश्क ने ही उखाड़ा था, वरना मौला अली हमारी तरह ही के इंसान थे। ये खुदा का इश्क था कि जिसने मौला के बाजुओं को खुदा की बेइंतहा ताकत से भर दिया कि एक ही झटके में दर्रे खैबर को उखाड़ दिया। अपने बाजुओं को इश्क व ईमान से भर दो, फिर देखो क्या क्या मोज़े दिखाते हैं ये। या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर। चलो जल्दी चलो। करते हो हैं? खींचो इसे, जोर से खींचो। हटो सामने से, हटो, ले जाओ इसे। बिलाखिर वो काम किया तुमने कि तुम्हें भी मेरी तरह जिंदा दफना दिया गया इस कब्र में। कब्र कहाँ और ये जहन्नुम कहाँ अबू इसहाक? फिशार कब्र और उसकी वहशत से खुदा की बना। राह कूचा यार बहुत पेचुखम वाली है, ये कैद उस राह का आगाज है। दुआ करो कि इस राह के इन पेचो खम और फरेब और हीलों में गुम न हो जाएं। गुम नहीं होंगे, आसमान पर कोई सितारा नजर आ जाएगा रहनुमाई के लिए। अगर आसमान बादलों से भरा हुआ हो तो फिर? अगर हम चल रहे हों और रास्ते में कुआं आ जाए। बहुत सौ के सर आसमान की तरफ उठे हुए थे, वो कुएं में गिर गए। ऐसे में कैसी खाक अपने सर पर उड़ाएं? घबराओ मत मीसम, रास्ता दुश्वार भी है और पेचो खम वाली भी, मगर हम भी रास्ता न जानने वाले नहीं हैं। हुब्बे अली हमारी राह का निशान है।
मैं दीवाना हूँ मुख्तार। बेकार बातें मत करो। तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा। अब मैं खुदा से चाहता हूं कि मेरी मदद करे ताकि कातिलाने हुसैन का किसास कर सकूं। मैं इस आरज़ू के पूरे होने के इश्क में जिंदा हूं। खुदा की कसम, मैं कातिलाने हुसैन को अमान नहीं दूंगा, चाहे वो एक दिन में 1000 बार तौबा कर लें। अगर मेरा उन हरामजादों को अमान न देना मुझे दोज़ख के कुएं तक ले जाए तो मैं उस कुएं और दोज़ख पर भी राजी हूं। मुख्तार, मिसम बशारत के साथ साथ डराने वाला भी था अबू इसाक। उसने तुम्हें एक बड़े काम की बशारत तो दे दी है, मगर एक बड़े खतरे से डराया भी है। कातलाने हुसैन का किसास जरूर करो, मगर कीना और खुदख्वाही की बिना पर नहीं। इसकी बदबू फैल रही है। ज़ाहिरन तुम्हारे ईरानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया, तभी ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं। मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर। अगर इन 3 जड़ी बूटियों को मौम और शहद में मिलाकर लगाया जाए तो हर किस्म की बदबू खत्म हो जाती है। मैंने इस मरहम से बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं। ताज्जुबे के जख्म पर कोई असर नहीं किया। इस जख्म का पीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि बदबू की जड़ें दरिया में हैं। यूं कहो कि इसकी जड़ें खिला में हैं। शर्माओ नहीं, बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज़दा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है। बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरक़े गुलाब से बार बार धोना होगा हमें। धो जो भी कुछ कर सकते हो करो, इसकी बदबू खत्म कर दो। आए 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 मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरी रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ हुई जा रही हो। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर। हाजियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजूलियात को नहीं मानते थे। अब मानने लगा हूँ, मैं फजूलियात को मानने लगा हूँ। मैं तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के कतरे का नतीजा है। कौन से खून का कतरा? आप फजूलियात पर ध्यान मत दीजिए।
معافی چاہتا ہوں سرکار، میں نے کئی بار آپ لوگوں کی یہ راز بھری گفتگو سنی ہے. آپ لوگ جو بھی جانتے ہیں طبیب سے مت چھپائیے. بعض اوقات علاج کی کنجی ان باتوں میں ہوتی ہے جو ظاہراً لا تعلق نظر آ رہی ہوتی ہیں. طبیب، ایک دن ہمارے پاس کٹا ہوا سر لایا کیا؟ اس کٹے ہوئے سر سے ایک خون کا قطرہ میری ران پر بہا. اس کے دوسرے دن سے اسی جگہ پر جلن اور خارش ظاہر ہونے لگی اور پھر یہ لاعلاج زخم بن گیا. ممکن ہے کہ وہ خون کا قطرہ زہریلا ہو اور اس کی وجہ سے زخم بن گیا ہو. یہ خلاف عقل ہے سرکار. یہ وہم ہے، خرافات ہے. اس کٹے ہوئے سر سے قطرہ آپ کی ران پر گرا، مگر 10 قطرے میرے ہاتھ پاؤں پر گرے. مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہوئی. ان فضولیات کو تم نے میرے دماغ میں ڈالا ہے اور اب تم ہی اس کا انکار کر رہے ہو. انکار کرنے والے پر لعنت. میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ زخم نظر بد کا انجام ہے. آپ کو نظر لگی ہے. پچھلی کامیابیاں جو کوفے میں آپ نے حاصل کی ہیں اس کی وجہ سے بد نظروں نے آپ کو نظر لگا دی ہے. اس زخم کی دعا ہے. شاید کوئی طلسم ہو جو سحر و جادو سے ٹھیک ہو سکے. تم ان فضولیات کو مانتے ہو طبیب؟ تمام طبیب حضرات کسی معقول وجہ کی تلاش میں رہتے. یہ سحر و جادو صرف جھوٹ اور فریب ہیں کہ لوگوں کی جہالت کو رمبالوں نے اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے. علم طب میں ہر بیماری کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور ہر وجہ کی دوا ہوتی ہے. اگر وجہ پتہ چل جائے ہر بیماری ٹھیک کی جا سکتی ہے. پتہ لگاؤ، وجہ پتہ لگاؤ. مجھے ڈر ہے بالآخر یہ زخم میری ہڈیوں تک سرایت کر جائے اور اسے گلا دے. کسی نے آپ کو دیکھا تو نہیں؟ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی ہوں کہ مجھے کسی کے نہ دیکھنے کا دھیان ہو. میرا مقصد یہ تھا کہ کسی نے آپ کو پہچانا تو نہیں. آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا مقام کوفے کے اس سفاک حاکم کی نظر میں گر جائے گا؟ بانو عمرہ، مقام منزلت کا مسئلہ نہیں ہے. ابن زیاد جس پر بھی شک کرے اسے زمیبوز کر دیتا ہے. اسے بو بھی مل جائے کہ میں مختار اور اس کی اہل بیت اور ساتھیوں سے کسی بھی قسم کا ملاپ رکھتا ہوں، میری ہستی کو ویران کر دے گا. وہ مختار کو اپنے شدید ترین دشمنوں کی صف میں رکھتا ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ مختار کے قید ہونے پر کیسے راضی ہو گیا اور اسے مارا نہیں. مار دے گا، کچھ دیر نہیں کہ اگر اسی طرح سے زندان میں رہا تو مختار زندان میں ہی مر جائے گا. مر جائے گا. وہ مختار کو تکلیفیں دے کر مارنا چاہتا ہے. خدا آپ کے بزرگوں کی مغفرت کرے. آپ کس بات کی توقع ہے؟ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. تم مختار کے چچا زاد بھائی ہو زائدہ. تم اور مختار ایک خون سے ہو، ایک نسل سے ہو، تو پھر ان رشتوں کا کیا فائدہ؟ آپ تو مختار کے رشتے دار ہیں. اگر آپ اس کی مدد نہ کریں گے تو خیروں سے کیا توقع؟ نہیں ہو سکتا بانو. آپ کیوں نہیں مان رہی؟ خدا رسول کی قسم، اگر میرے جیسوں کی شفاعت کا کوئی بھی فائدہ ہو سکتا تو میں کوئی مذائقہ نہیں کرتا. میں ڈرتا ہوں کہ مختار کے لیے ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا اس کی موت کا باعث بن جائے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مختار کی آزادی کے لیے کچھ کریں. مختار زخمی ہے، اس کا زخم پک چکا ہے، اسے طبیب اور مرہم کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا کیجیے کہ کم از کم اندھا نہ ہو جائے. کتنا غلط ہوا کہ ہم مختار کے چچا زاد بھائی بن گئے. جناب زائدہ ابن قدامہ، تم میرے قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک ہو. تمہارا معاملہ مختار سے بالکل الگ ہے. میں نے چاہا کہ تم اپنا فرض سمجھ کر ہماری اور خلیفہ کی حکومت کی ایک مدد کرو جو کہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے. جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مختار ہمارا قیدی ہے، مگر تم اور میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مختار کا زندہ رہنا
ایک سنجیدہ اور چھپا ہوا خطرہ ہے خلیفہ کی حکومت کے لیے. مجھے باوثوق خبر ملی ہے کہ مختار قوم بنی ثقیف، اشاعرہ اور اجموں کے درمیان کافی اثر و نفوذ رکھتا ہے. میں تم سے چاہتا ہوں کہ اس کے اثر و نفوذ کو ختم کر دو. قبیلہ ثقیف کی طرف سے تو مطمئن رہی امیر. ثقفیوں کی نہ تو کوفے میں کوئی خاص قدرت ہے، نہ ہی یہ لوگ سیاسی تنازعات والے لوگ ہیں. ان لوگوں میں سے زیادہ تر اپنی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں میں مصروف ہیں. ان کا مختار سے اور اس کے عقیدوں سے کوئی سروکار نہیں. مختار کی دوستی زیادہ تر اجموں سے ہے. قبیلہ ثقیف مختار سے ناراض ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے. اجم لوگ ہمارے آزاد کیے ہوئے ہیں، عرب کے غلام ہیں. ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے کہ مختار کی ان لوگوں سے دوستی ہے اور وہ عرب اور عجم کو ایک برابر سمجھتا ہے. مختار کا ساتھ دینے والے اشاعر کی کیا خبر ہے؟ اشاعر بھی خطرے سے باہر ہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ صحرا نشین اور خانہ بدوش ہیں. کوفے میں تو رہتے نہیں ہیں سوائے سال میں 1-2 مہینے کے. ٹھیک ہے، مگر ان سب کے باوجود ہمیں مختار کے نفوذ اور اس کے نہ دکھنے والے لشکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے. جب تک مختار زندہ ہے یہ گروہ سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کی طرح ہیں. صرف مختار کی موت ہی انہیں ٹھنڈا کر سکتی ہے. میں امیر کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. بے شک آپ حکومتی آفتوں اور خطروں کو دفع کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں. جو بھی مصلحت ہے وہ کیجیے. مختار آپ کے پنجے کی گرفت میں ہے. آپ اس کے وجود کو مٹا سکتے ہیں. تم یہ زحمت اٹھاؤ، یہ میری خواہش ہے. مطلب کیا کروں امیر؟ مختار کو مار دو. جی میں اسے مار دوں؟ اپنے چچا زاد بھائی کو؟ خلیفہ کی بقا اور دوام کے لیے کر رہے ہو بندے خدا. تمہارا اجر و ثواب اپنی جگہ. ہمارے رحم و کرم سے بھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے. عمارت سے لے کر سونے تک جو بھی چاہو. میں ہی کیوں امیر؟ یہی کافی ہوگا کہ ایک سپاہی کو چند دینار کی لالچ میں خرید لیجئے کہ وہ مختار کو مار دے. مختار کا میرے ہاتھوں مارا جانا وہ شرمندگی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے ڈستی رہے گی. کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ مختار کو تم نے مارا ہے. یہ ایک راز ہے میرے اور تمہارے درمیان. اپنے چچا زاد بھائی مختار کو دیکھنے کے بہانے زندان میں جاؤ گے. قیدیوں کی آنکھوں سے بچتے ہوئے ایک مرہم اپنے ساتھ لے جاؤ گے. جیسے ہی مرہم کو مختار کی آنکھ کے زخم پر لگاؤ گے تمام قصہ ختم ہو جائے گا. مرہم ایک جان لیوا زہر سے بھرا ہوا ہوگا. وہ خود ہی مختار کی جان لے لے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہ کر سکے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس ایسا شخص ہوتا تو میں تمہارا دامن نہیں پکڑتا. مختار ہر چیز اور ہر شخص پر شک کرتا ہے. ہم نے جو کچھ بھی دوا اور علاج کے لیے بھجوایا اس نے منع کر دیا. میں کھلم کھلا اسے نہیں ماروں گا کیونکہ میں نے بن حریث سے وعدہ کیا ہے. بن حریث ایک کام کا آدمی ہے. اس نے بہت سی خدمتیں کی ہیں اور کر رہا ہے. میں اسے مایوس نہیں